بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف روایت میں کیا بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ تھا۔ وہ دن بھر روزہ رکھتا، رات بھر عبادت کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ پچھلے پہر سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کو اپنے شہر کی سب سے خوبصورت فاحشہ عورت بتوں کی پوجا کرتے دکھائے گی۔ اشارہ ملا کہ اس کو تبلیغ کرو۔ جب آنکھ کھلی تو الجراد بن کشف بہت حیران ہوا کہ میں اس فاحشہ کے اڈے پر کیسے جاؤں، سارے لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ خیر اس نے خواب کو اہمیت نہ دی اور پھر دن بھر روزہ رکھا، رات ساری عبادت کی۔ جب صبح اس کی آنکھ لگی تو اس کو پھر وہی خواب آیا۔ لگاتار عبادت کو یہی خواب 3 راتوں میں آیا تو چوتھی صبح وہ اس فاحشہ عورت کے گھر پہنچ گیا۔ فاحشہ نے جب دیکھا کہ شہر کے سب سے بڑے عالم میرے گھر میں آئے ہیں تو اس نے خوب خدمت کی۔ جب بزرگ عابد نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو تمہیں ایک خدا کی عبادت کے لیے تبلیغ کرنے آیا ہوں، تو فاحشہ کہنے لگی کہ میں بتوں کی پوجا سے اکتا گئی ہوں، میں ایک خدا کی قائل ہوں، لیکن میں تب تک ایمان نہ لاؤں گی جب تک اللہ پاک کو خود نہ دیکھ لوں۔ وہ عابد بزرگ بہت پریشان ہوئے کہ اس عورت نے کیسے شرط عجیب رکھی ہے کہ اس کو کیسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ خیر اس عابد نے فاحشہ سے یہ وعدہ کیا کہ اب وہ دوبارہ جسم کا کاروبار نہیں کرے گی۔ کچھ ہی دن گزرے گئے کہ آدمی فاقوں کا عالم شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس فاحشہ عورت نے گھر کا سارا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ اس کی صرف ایک ہی 4 سال کی بیٹی تھی۔ ایک دن جب وہ بھوک کے مارے رونے لگی تو فاحشہ نے اپنے گھر سے تانبے کی ایک دیگچی پکڑی اور بیچنے کے لیے بازار چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دیگچی کی قیمت 2 سکوں سے زیادہ نہیں ہے۔ بازار میں وہ جس تانبے کے پاس لے کر دیگچی جاتی تو ہر تانبا ساز اس کی دیگچی کی بجائے اس کے بدن کی قیمت لگاتا، اس کو گناہ کی دعوت دیتا۔ جب وہ کسی کو دیگچی دکھاتی تو اکثر تانبا ساز اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیتے۔ وہ بار بار لوگوں کو بتاتی کہ وہ توبہ کر چکی ہے، اب یہ کام نہیں کروں گی۔ خیر کوئی اس کو 80 سکے تو کوئی 100 سکوں کی آفر کرواتا۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ لوگ ہوس کے بیچارے ہیں، بس میرے جسم کی قیمت لگا رہے ہیں، جبکہ اس دیگچی کی قیمت تو صرف 2 سکے ہے۔ وہ مجوسی کے عالم میں یہ سوچتے ہوئے بازار سے نکل رہی تھی کہ یہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں جو مجبوریاں خریدنے بیٹھے ہیں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں بے ایمان ہی رہوں۔ اتنے میں اچانک ایک درویش نوجوان لڑکا اس فاحشہ کو آواز لگاتا ہے کہ بہن کیا اس دیگچی کو مجھے بیچیں گی؟ یہ بازار کی بالکل آخری دکان تھی۔ فاحشہ عورت نے دیگچی کو اس کی میز پر رکھ دیا۔ اس بارش لڑکی نے دیگچی کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور فاحشہ کے چہرے پر نظر ڈالے بغیر 2 سکے میز پر رکھ دیے۔ اس عورت نے سکے اٹھائے اور گھر آ گئی۔ وہ اس لڑکے کے رویے سے بہت متاثر ہوئی کہ چلو کوئی تو ملا جس نے میری شکل و صورت کو بالکل نہیں دیکھی۔ اگلے دن اسی فاحشہ عورت نے پھٹا پرانا برقع پہنا اور نقاب کر کے اسی طرح کی ایک دیگچی پکڑی اور دوبارہ اسی تانبے کے بازار میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنی حالت ایسی بنا لی کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ ایک بڑھیا ہے جو کہ بہت غریب ہے۔ وہ سب تاجروں کے پاس گئی۔ وہ جس تانبا ساز کو اپنی دیگچی دکھاتی وہ اسے توڑ کر کہتا کہ 2 سکے ملیں گے۔ وہ عورت کہتی 6 سکوں میں بیچوں گی۔ یہ کوئی تانبا ساز سے 2 سکوں سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہ لوگ کل اسی دیگچی کو 80 اور 100 سکوں میں خریدنے کے لیے تیار تھے، اور آج جب کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں غریب اور میری بیٹی بیمار ہے تو کوئی بھی مجھے اس دیگچی کے بدلے 6 سکے دینے کو تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ لوگ اللہ کے پجاری تو نہیں، یہ تو ہوس کے پرست ہیں اور خوبصورت جسموں کے پجاری ہیں۔ آخر میں اسی بارش خوبصورت لڑکے کی دکان پر پہنچی جس نے کل اسی طرح کی دیگچی 2 سکوں میں خریدی تھی۔ وہ نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس غریب بڑھیا نے کہا کہ میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 سکوں میں بیچوں گی، کیا آپ 6 سکے دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا 6 سکوں میں کیوں؟ اس عورت نے بات بناتے ہوئے کہا میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے نسخے کے لیے لکھا ہے جس کی قیمت 6 سکے ہے۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا ماں یہ دیگچی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتے ہیں تو میں اسے 80 سکوں میں خریدوں گا۔
برقعے میں لپیٹی بڑھیا عورت کا روپ دکھارے اس فاحشہ عورت نے کہا، کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تانبے والے نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی اس دیگچے کے 80 سکے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 80 سکے رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ جرار بن کشف، جنہوں نے اس فاحشہ عورت کو ایمان لانے کا کہا تھا، وہ اس عورت نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک میں اللہ کو نہ دیکھ لوں میں ایمان نہ لاؤں گی۔ وہ عابد کہتے ہیں کہ دونوں دنوں اس عورت کے ساتھ ہونے والے واقعات میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اتفاق سے میں دونوں دن اسی بازار میں تھا جب وہ عورت 80 سکے اس نوجوان تانبا ساز سے لے کر چلی گئی۔ تو اب جرار بن کشف فرماتے ہیں کہ میں اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے کہا، بیٹا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور 2 سکوں سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، لیکن آپ نے 80 سکوں میں اسے خریدا۔ وہ لڑکا نہایت ادب سے بولا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس بچی کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے 1 مہینے تک کی دوائی اور بچی کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جب بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ غریبوں کی مدد کریں، بوڑھوں کا سہارا بنیں۔ آئے آج ہم سب اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کریں، بوڑھوں کا سہارا بنیں، اور خاص کر بیوہ عورتوں، یتیموں، لڑکیوں کو دل کھول کر مالی امداد کیا کریں تاکہ وہ کھیں جسم بیچنے جیسے مکروہ کاموں میں نہ گھس جائیں۔ بے شک مجبوری ہی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم صدقہ خیرات کو اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد بنا لیں گے۔ اللہ پاک اس ویڈیو کو تمام سننے والوں کے گناہ معاف فرما دے اور روز قیامت ہمارے سامنے نرمی فرما۔ اللہ پاک ہماری زندگیوں کو ہر قسم کے حسد شر سے پاک فرما دے اور تمام ضرورت مندوں کی ضرورت پوری فرما دے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔